السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم تلمیحات میں سے ایک تلمیح ہے بہشت شدات۔ بہشت شدات کی وضاحت کریں گے، تلمیح کی تعریف اور اس کی مثالیں پچھلی ویڈیوز میں بیان کی گئی ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی بہشت شدات۔ شدات قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے یمن میں ایک انتہائی خوبصورت باغ تعمیر کروایا اور اسے جنت کا نام دیا۔ اس باغ میں ایسے محلات تعمیر کروائے جو ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھروں سے مرصع تھے۔ اس باغ میں نوعمر خوبصورت عورتوں کو داخل کیا جنہیں حوروں کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے خدا، تو ہی سچا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرا وجود نہ زمین پہ ہو نہ آسماں پر، نہ کسی مکان کے اندر اور نہ باہر، نہ دن ہو نہ رات، نہ پیدل ہوں نہ مسافر، نہ میں نے پانی پیا ہو اور نہ میں پیاسا ہوں۔ شداد نے اپنی دانست میں ایسی شرائط رکھی جو پوری نہ ہو سکی اور وہ ہمیشہ کی زندگی پالے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں۔ شداد اپنی تیار کی ہوئی بہشت کے افتتاح کے لیے گھوڑے پر سوار بہشت کی جانب جا رہا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ شداد نے اپنے خادم سے پانی مانگا۔ جب گھوڑا بہشت شداد کے دروازے میں داخل ہوا اور دروازے کی دہلیز وسط میں آئی، شداد کے ہاتھ میں پیالہ تھمایا گیا۔ اس نے نیچے اترنے کے لیے رکاب سے پاؤں نکالا تو ہوا میں لٹک گیا۔ گویا کیفیت یہ تھی کہ سورج اندر باہر یعنی زوال کا وقت تھا۔ شداد ہوا میں لٹکا ہوا دروازے کے عین وسط میں تھا اور پیالہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ تھا کہ موت کے فرشتے نے اسے دبوچ لیا۔ یوں اس کی شرائط پوری ہو گئی۔ تو بہشت شدات، اس سے تلمیح کے پیچھے اس کے یعنی اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک تلمیح ہے تخت طاؤس۔ طاؤس شاہجہاں کے تخت کی تلمیح ہے۔ یہ تخت انتہائی خوبصورت اور قیمتی زر و جواہرات سے مرصع تھا۔ اس تخت پر ایک مور پنکھ پھیلائے کھڑا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر 6 کروڑ روپیہ صرف ہوا تھا اس وقت کا۔ یہ تخت طاؤس کی تلمیح اور اس کے پیچھے اس کا پس منظر۔ ٹوپی والے، ترکی زبان میں قزل کے معنی سرخ اور باش کے معنی ہے سر۔ ٹوپی والے وہ قزل باش سپاہی کہلاتے ہیں جو اول نادر شاہ اور پھر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ آئے۔ یہ سپاہی سروں پر لال ٹوپیاں رکھتے تھے، اسی مناسبت سے ان کو قزلباش کہا جاتا ہے۔ اہل دہلی نے ان کا نام ٹوپی والے رکھا۔ اچھا، اگلی جو تلمیح ہے وہ جام جم ہے۔ جام جم مشہور ہے کہ یہ پیالی حکمائے فارس نے بنایا تھا۔ اس کی بدولت ہفت آسماں کا حال معلوم ہو سکتا تھا۔ ایشیائی اقوام کا خیال ہے کہ اس پیالے کے ذریعے سے تمام عالم کے حالات اور کیفیت خیر و شر معلوم ہو جاتی تھی۔ اس میں کچھ خطوط ہندوسی کھدے ہوئے تھے، لکھے ہوئے تھے، جس سے حساب لگا کر ستاروں کی گردش اور اس کے اثر کا پتہ چل جاتا تھا۔ جام جم، جام جمشید، جام جہاں نما، ساغر جم کی تلمیح اسی طرف اشارہ ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کو، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ اگلی جو تلمیح ہے وہ ہے 2.5 دن کی بادشاہت۔ مشہور ہے کہ جب نصیر الدین ہمایوں شیرشاہ سے شکست کھا کر دریا میں کود پڑا
تو نظام سکے نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس احسان کے صلے میں نظام نے ہمایوں سے 2.5 دن کی بادشاہت طلب کی۔ نظام نے ان مختصر ساعتوں میں چمڑے کا گولڈ روپیہ سونے کی کیل جڑ کر چلایا تھا۔ یہ تلمی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی جو تلمی ہے وہ ہے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو ایک زمانے میں دلی میں افغان بادشاہوں کی حکومت تھی۔ اچھا، پٹھان تند مزاجی اور خودداری کے سبب کسی کا احسان اپنے سر لینا اور غیر کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے کی یادگار وہ چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں جو اسی احساسات کے تحت پاس بنائی گئی تھی۔ یہ تلمی اسی واقعے کی یاد ہے۔ اگلی جو تلمی ہے وہ ربی ارینی ہے، یعنی اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام احکام خداوندی معلوم کرنے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی ہوتی تھیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، ربی ارینی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے پہاڑ پر اپنے نور کی ایک نہایت ہلکی سی کرن ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے اور طور کا اتنا حصہ جل کر راکھ ہو گیا۔ کوہ طور، کلیم اللہ، طور سینا، تلمیحات اسی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اڑ بیٹھے بلا کیا سمجھ کر طور پر کلیم، اڑ بیٹھے بلا کیا سمجھ کر طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ جھلک پردے کی تھی جس نے اڑائے ہوش موسیٰ کے، خدا معلوم کیا ہوتا اگر دیدار ہو جاتا۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ اگلی تلمی ہے شب معراج۔ شب معراج، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے معراج کو تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے، بہت آگے قاب قوسین تک رسائی حاصل کی۔ بیت المعمور میں فرشتوں اور حوروں نے استقبال کیا، خدا کا قرب حاصل کیا اور مقام محمود تک پہنچنے کی سعادت حاصل کی۔ معراج کی شب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی سیر کے علاوہ جنت کا نظارہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کئی راز منکشف کیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر سے واپس دنیائے آب و گل میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے